بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری گفتگو خون استحاضہ میں جو عورت یہ خون دیکھتی ہے اس عورت کو مستحاضہ کہتے ہیں۔ یہ استحاضہ کا خون کب آ سکتا ہے؟ فرماتے عموماً یا ایسا ہونے کے بعد آتا ہے، یا ایسا کس عورت کو کہتے ہیں جس کے حیض کی عمر ختم ہو جائے، ٹھیک، یا بیماری کی وجہ سے حیض کی عمر میں بھی آ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے بچے کی ولادت کے بعد جو خون آتا ہے اس خون کو نفاس کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ نفاس۔ نفاس کے بعد بھی استحاضہ آ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ استحاضہ کی 3 قسمیں ہیں: کثیرہ، متوسطہ، قلیلہ۔ قلیلہ اس خون کو کہتے ہیں کہ عورت روئی سمجھتے ہیں، کپاس اپنے اس مخصوص جگہ پہ رکھتی ہے، خون اس کے ساتھ ٹچ تو ہوتا ہے لیکن اس کے اندر خون نفوذ نہیں کرتا، اس کی دوسری سائڈ بھی ظاہر نہیں ہوتا، تو اسے کیا کہیں گے؟ قلیلہ۔ اور اگر خون روئی کے اندر تو جائے لیکن دوسری طرف سے نہ نکلے تو اسے کہتے ہیں متوسطہ، اور اگر خون دوسری طرف سے نکل آئے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ کثیرہ۔ بات واضح شد؟ اب یہ جو خون کے 3 قسمیں، تینوں قسموں میں عورت سے عبادت معاف نہیں ہے، بلکہ عورت کو عبادت کرنی ہے، نماز بھی پڑھنی ہے، روزہ بھی رکھنا ہے۔ قلیلہ میں کیا ہوگا، متوسطہ میں کیا ہوگا، کثیرہ میں کیا ہوگا، مزید تو عبادت میں پڑھیں گے۔ بہرحال قلیلہ میں یہ ہے کہ ہر نماز کے لیے اسے وضو کرنا پڑے گا۔ ظہر کے لیے وضو کیا، جیسے ظہر ختم کر کے فوراً بھی عصر پڑھنا چاہے تو بھی اس کے لیے وضو کرنا پڑے گا۔ متوسطہ کے لیے دن میں 1 مرتبہ غسل کرنا پڑے گا، باقی وضو کے ساتھ کام چلائے گی۔ کثیرہ میں ہر نماز کے لیے اسے کیا کرنا پڑے گا؟ غسل کرنا پڑے گا۔ اچھا، اس خون کی پہچان کیا ہے؟ بولتے ہیں عام طور پر یہ خون یہ پیلا ہوتا ہے، سرخ نہیں ہوتا، ٹھنڈا ہوتا ہے اور سلو نکلتا ہے، تیزی کے ساتھ نہیں نکلتا۔ بات واضح ہو گئی؟ آج انشاءاللہ استحاضہ کی بحث کو بھی ہم ختم کریں گے، نفاس کی بحث انشاءاللہ العزیز کل پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا الْمُسْتَحَاضَةُ، لیکن استحاضہ والی عورت، فَهِيَ ما، اب حقیقت میں بیٹا مستحاضہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ استحاضہ، کیونکہ یہ جو تعریف کر رہا ہے نا سکندر، یہ مستحاضہ کی تعریف نہیں کر رہا، یہ استحاضہ کی تعریف کر رہا ہے۔ فہی ما، پس یہ استحاضہ ما ایک ایسا خون ہے، الخارج من رحم، جو عورت کو رحم سے خارج ہوتا ہے، شرمگاہ سے، الذی زاد علی العشرۃ، اور یہ وہ خون ہوتا ہے جو 10 دن سے بڑھ جاتا ہے۔ مطلقہ کا مطلب بیٹا یہ ہے چاہے وہ عورت حیض کے لحاظ سے عادت والی ہو چاہے عادت والی نہ ہو، عددیہ وقتیہ ہو یا عددیہ وقتیہ نہ ہو۔ اول عادت کا مطلب کیا ہے؟ زاد علی العادت، یا یہ خون جو ہے کیا ہے؟ عادت سے بڑھ جائے، مستمرن، لگاتار جاری رہے، الی ان یتجاوز العشرۃ، یہاں تک کہ یہ 10 دن سے بڑھ گیا۔ فیکون تجاوزها، پھر 10 دن سے بڑھنا یہ کیا ہو جائے گا؟ کاشفن، یہ کشف کرے گا، ان کون سابق علیہا، بتحقیق کہ وہ خون جو 10 دن سے پہلے تھا، علیہا کی ضمیر اشارہ کی طرف جائے گی، جو 10 دن سے پہلے تھا اور عادت کی بات تھا وہ بھی استحاضہ، اس کو آپ حیض نہیں کہیں گے، استحاضہ کہیں گے۔ نبیلہ او بعد الیأس، یا یہ خون جو ہے کیا یا ایسا ہونے کے بعد آتا ہے۔ بھائی یا ایسا کب عورت ہوتی ہے مشاہد؟ بے بلوغ ال50، اگر عورت غیر قریشی ہے تو اس کو 50 کے بعد یا ایسا کہیں گے۔ اب 60 یا 60 کے بعد یا ایسا ہوتی ہے، وہ کون سی ہوتی ہے؟ قریشی ہوتی ہے۔ اللہ تفصیل کہتے ہیں اس کی تفصیل جو ہے کیا ہے حیض کے مسئلے میں گزر چکی۔ او بعد نفاس، یا یہ استحاضہ نفاس کے بعد آتا ہے۔ بیٹا نفاس اس خون کو کہتے ہیں جو بچے کے ولادت کے ساتھ آتا ہے یا ولادت کے بعد آتا ہے۔ انشاءاللہ نفاس کی وضاحت کل پڑھیں گے۔
کل موجود بعد العشرت، بھائی نفاس کے بعد والا خون وہی خون ہے اس جیسا ہے جو کہ 10 دن کے بعد آتا ہے، اور فی العشرت یا جو 10 دن میں آتا ہے، بعد ایام العادت، لیکن عادت کے دنوں کے بعد، یعنی عادت والے خون کو آپ حیض ہی کہیں گے۔ اسی طریقے سے نفاس کے اگر ساتھ آتا ہے تو نفاس والا ہے، نفاس کے بعد والے خون پر ہم استحاضہ کا حکم لگائیں گے، لیکن شرط ہے کہ نفاس کے بعد جو خون آتا ہے تجاوز العشرہ، وہ 10 دن سے آگے بڑھ جائے، اذ لم یتخلل ہو، جبکہ بیٹا یہ جو خون آیا ہے کون سا 10 دن کے بعد والا، اس کے بیچ میں فاصلہ نہ ہے، نکاح و اقل طہر کا فاصلہ، بیٹا اقل طہر کیا 10 دن، یعنی کیا عورت کو نفاس آیا، نفاس آنے کے بعد اگر 10 دن پاک رہی پھر یہ خون آئے تو اس کو ہم استحاضہ نہیں کہیں گے، اس کو حیض کہیں گے۔ اگر 10 دن کا فاصلہ نہ آئے اور بیچ میں خون آ جائے تو وہ استحاضہ ہوگا۔ اور یصادف ایام الحیض عادت فی الحیض، یا یہ کہ یہ خون اتفاق سے مل جائے عادت والے دنوں کے ساتھ، کون سی عادت؟ حیض والی عادت، بعد مضی عشرۃ، جبکہ 10 دن گزر جائے، فصاعدا، ٹھیک ہے، 10 یا 10 سے زیادہ، من ایام نفاس، نفاس سے 10 دن گزر جائے، من ایام نفاس جار مجرور، اس کا تعلق مضی کے ساتھ ہے۔ اور یحصل فیہ تمییز بشرائط، یا بیٹا اس عورت کو جو 10 دن کے بعد خون آیا ہے اس میں وہ تمییز والی نشانیاں ہیں، پھر تو یہ تمییز کے مطابق فیصلہ کرے گی، اگر تمییز کر کے اس کو حیض کہتی ہے تو یہ حیض ہی ہوگا، پھر اس کو ہم استحاضہ نہیں کہیں گے۔ وہ مقابل الغالب، کہتے ہیں غالب کے مقابلے میں، انہوں نے کہا تھا نا غالباً استحاضہ اس ٹائم پہ آتا ہے، اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ وہ خون ہے، وَدَمُهَا اَيْ الْاِسْتِحَاضَةِ، استحاضہ کا خون اصفر پیلا ہوتا ہے، باردن ٹھنڈا ہوتا ہے، فاترون آہستہ نکلتا ہے۔ فاتر کی وضاحت کریں، اے یخرج بالتساقل، یعنی یہ آہستہ نکلتا ہے، وہ فطور اور پریشر کے ساتھ نہیں نکلتا، ٹھیک ہے، لا بالدفن یعنی تیزی کے ساتھ نہیں نکلتا، غالباً، غالب کی قید لگائے کہ اکثر اوقات یہ تیزی کے ساتھ نہیں نکلتا، اور غالب کے مقابلے میں کیا وہ خون ہے تجدہ فی الوقت المذکور، جس خون کو عورت دیکھتی ہے نسیم صاحب ذکر شدہ وقت میں، ذکر شدہ وقت یعنی استحاضہ والا وقت، استحاضہ والے وقت میں دیکھتی ہے، فإنہ بتحقیق شان یہ ہے، حکم لگایا جائے گا بکون ہی کی ضمیر ما تجد کی طرف جائے گی، بھائی یہ جو خون ہے استحاضہ ہے، وَإِنْ كَانَ بِصِفَةِ الدَّمِ الْحَیض، اگرچہ اس میں حیض والے خون کی صفتیں ہوں، لعدم امکان، اس لیے کہ حیض کا آنا تو ممکن نہیں، کیوں بھائی؟ یا ایسا ہونے کے بعد تو حیض آ نہیں سکتا، یا ایک حیض کے بعد پھر 10 دن سے پہلے بھی حیض آ نہیں سکتا، 2 حیض کے بیچ میں کم از کم 10 دن کا فاصلہ ہوتا ہے۔ ثم الاستحاضۃ، ثم یعنی استحاضہ کی بھائی تعریف آپ نے سن لی، اب استحاضہ تقسیم ہوتا ہے قلیلہ کی طرف، کثیرہ کی طرف، متوسطہ کی طرف، کیوں؟ بھائی یہ عقلی طریقے سے اس کی 3 قسمیں ہیں، چوتھی قسم نہیں ہو سکتی، لأن الاستحاضۃ، اس لیے کہ یہ جو استحاضہ ہے، اما ان لا یغمس الدم القطنۃ اجمع، یا تو یہ خون پوری کی پوری روئی میں داخل نہیں ہوتا، ظاہراً و باطناً، نہ اندر میں جاتا ہے نہ باہر والی طرف سے ظاہر ہوتا ہے، تو یہ قلیلہ ہو گیا، او یغمسھا، یا بھائی یہ خون اس روئی میں داخل تو ہوتا ہے، کذالک داخل میں بھی اور باطن میں بھی، ٹھیک ہے، ظاہر میں بھی باطن میں بھی، لیکن ولا یسیل عنہا، یہ اس سے باہر نکل کر بہتا نہیں ہے، بے نفس ہی، خود بخود، بے نفس ہی کی قید کیوں لگائی؟ بھائی کبھی تو اگر بارش آ جائے، عورت بھی بارش میں جائے، وہ خون تو پتہ نہیں اس کو جو کہ پورے جسم پر لگ سکتا ہے، تو بارش کی طرف سے وجہ سے بہا ہے، یا کبھی پسینہ آتا ہے، پسینے کی وجہ سے بہتا ہے، تو اس کو ہم بہانا نہیں کہیں گے، یعنی کوئی ایسی جو ہے کیا ہے خون کو بہانے والی چیز نہ ہو تو یہ روئی سے اگر نہ بہے، ٹھیک ہے، او یسیل انا الی الخیر، کہتے ہیں یعنی بھائی یہ خون جو ہے کیا ہے کپاس سے نکل کر اس کپڑے تک بھی پہنچ گیا ہے۔ اب نام فإن لم یغمس القطنۃ، اگر یہ خون جو ہے کیا ہے کپاس کے اندر داخل نہیں ہوا، تتوضأ لکل صلاۃ،
تو یہ عورت ہر نماز کے لیے جو کیا کرے گی؟ وضو کرے گی، تغییرها القطنۃ، جبکہ یہ روئی کو بھی تبدیل کرے گی. کیوں؟ لعدم العفو عن هذا الدم. بھائی زخم کے خون کی معافی ہے لیکن ان 3 خونوں کی معافی نہیں ہے نماز میں. مطلقاً یعنی کیا؟ چاہے درہم بغلی سے کم ہو، چاہے درہم بغلی جتنا ہو یا زیادہ ہو. وغسل ما ظہر من الفرج عند الجلوس علی القدمین، اور یہ عورت اپنے شرمگاہ کو دھوئے گی. بھائی کہاں تک دھوئے؟ ٹھیک کہتے اپنے پاؤں پر بیٹھے، جسے سندھی میں چھا جاؤں ہوں اوکڑو، پاؤں پر بیٹھے، اس بیٹھنے کے وقت جو حصہ ظاہر ہوتا ہے جتنا شرمگاہ اتنے کو دھونا پڑے گا، اندر پانی بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے. وَإِنَّمَا تَرَكَهُ، کہتے مصنف صاحب نے تو یہ دھونے والی بات بیان ہی نہیں کی. فرماتے لِأَنَّهُ إِزَالَةُ خَبَث، اس لیے کہ یہاں ہماری بات خبث میں نہیں، حدث میں چل رہی ہے. ٹھیک ہے، خون کا لگنا یہ نجاست خبثی ہے. قد علم مما سبق یا سلف، یہ جو ہے کیا ہے؟ خبث کی بات آپ جان چکے، مما سبق جو پہلے گزر چکا. وما یغمسها بغیر سیل، اور وہ خون جو روئی میں داخل تو ہوتا ہے نسیم صاحب، بغیر سیل، لیکن روئی سے نکل کے بہتا نہیں ہے. تزید علی ما ذکر، اس میں بڑھتا ہے حکم جو ذکر ہو چکا. بھائی کیا ذکر ہو چکا؟ ہر نماز کے لیے وضو بھی کرے گی، روئی بھی تبدیل کرے گی، اور شرمگاہ بھی دھوئے گی. ٹھیک ہے. الغسل للصبح، الغسل للصبح، یعنی یہ عورت فجر کے ٹائم پہ ایک غسل بھی کرے گی. یہ متوسط ہو گیا. ان کان الغمس قبلها، البتہ غسل اس صورت میں کرے گی جب روئی میں خون نماز صبح سے پہلے داخل ہو چکا ہو. ولو کانت صائمۃ، لیکن اگر یہ عورت روزے والی بھی ہے تو قدمت الغسل علی الفجر، یہ غسل کو فجر سے بھی مقدم کرے گی تاکہ روزہ غسل کے بعد رکھے. وجتزأت بہی، اور یہ عورت اکتفا کرے گی اسی غسل پر نماز کے لیے. حالانکہ روزے والی حالت میں تو نماز سے آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ پہلے غسل کیا ہے نا، کہتے یہی غسل نماز کے لیے بھی چلے گا. ولو تأخر الغمس عن الصلاۃ، لیکن اگر یہ جو بھائی روئی میں خون آیا ہے یہ نماز فجر کے بعد آیا، تأخر لیٹ سے آیا ہے، تو پھر کل اول یہ عورت کلیلہ والا حکم رکھتی ہے، یعنی آج کا پورا دن جو ہے کیا ہے غسل سے کرنے کی ضرورت نہیں. وما، یہ کثیرہ بھائی، وما، اور وہ خون جو یسیل روئی سے نکل کر بہتا ہے یا کپڑے تک پہنچ جاتا ہے، یجب لہو، واجب ہے اس خون کے لیے، لہو کی ضمیر ماں کی طرف جائے گی، جمیع ما وجب فی الحالتین، تمام وہ احکام جو پہلی 2 حالت میں تھے. بھائی وہ کیا تھے؟ فجر کو غسل کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے، اور روئی بھی تبدیل کرنی پڑے گی، اور جو ہے کیا ہے جناب وہ جگہ بھی دھوئے گی، وضو بھی کرے گی. ٹھیک ہے، اس سے بڑھتا ہے وہ تزید علیہما، اور دونوں حالتوں پہ بڑھتا ہے. انہا تغتسل اذا للظہرین، یہ عورت ظہرین کے لیے بھی غسل کرے گی. میں نے شاید یہ کہا کہ الگ الگ غسل نہیں، دونوں نماز ملا کر اگر پڑھتی ہے تو ایک ہی غسل ظہرین کے لیے ہوگا، تجمع بینہما، دونوں کو ملا کے پڑھے گی. ثم للعشاءین، پھر مغرب عشاء کے لیے بھی ایک غسل کرنا پڑے گا، کذالک، لیکن اس میں بھی دونوں نمازیں ملا کے پڑھے گی. وتغیر الخرقۃ فیہما، اور یہ کپڑے کو تو تبدیل کرے گی، فیہما فی الحالتین الوسطی والاخیرہ، بھائی متوسطہ میں بھی اور کثیرہ میں بھی. کلیلہ میں خرقہ تبدیل نہیں کرے گی کیونکہ وہ خون تو صرف کپاس تک ٹچ ہوا ہے، کپاس کے اندر گیا ہی نہیں تو وہ کپڑا پاک ہے. لأن الغمس، بھائی متوسطہ میں بھی تو جناب سکندر خون کپڑے کو نہیں لگا تو کیوں کپڑا تبدیل کرے؟ فرماتے لأن الغمس، اس لیے کہ روئی کے اندر خون کا جانا، یوجبو، یہ سبب بنتا ہے، رطوبت ما، گیلا ہو جائے، ما وہ کپڑا، لا شکل خرقت. ٹھیک ہے، یا بھائی یہ کپاس کے اندر جو ہے کیا ہے خون کا جانا، یہ سبب بنتا ہے جو اس کے ساتھ کپڑا چپکا ہوا ہے وہ بھی کیا ہو جائے؟ گیلا ہو جائے. من القطنۃ، بھائی کپڑے کے ساتھ کون سی چیز ملی ہوئی ہے؟ کپاس. وَإِن لَمْ يَصِلْ إِلَيْهَا، لیکن اگرچہ یہ خون اس کپڑے تک نہیں آیا، مشاہد، فتنجس، پھر بھی کپڑا نجس ہو جائے گا. وہ ماء سیلان، اور اگر روئی سے خون باہر نکل آئے تو واضح، پھر تو کپڑے کا نجس ہونا واضح ہے. وہ فی حکم تغییر ہے تطہیر ہوا. اچھا جی،
کیا یہ عورت روئی کو تبدیل کرے؟ کہتے نہیں، تبدیل کرے یا روئی کو پاک کرے۔ تبدیل کرنے کے حکم میں کیا ہے؟ اس کا پاک کرنا، پاک کر کے پھر وہی استعمال کرنا چاہے تو کر سکتی ہے۔ وَإِنَّمَا يَجِبُ الْغُسْلُ فِي هَذِهِ الْأَحْوَالِ، بے تحقیق کہ غسل واجب ہوتا ہے ان حالات میں، مع وجود الدم، جب خون موجود ہو، الموجب للغسل، وہ خون جو سبب بنتا ہے غسل کا، قبل فعل صلاۃ، نماز کے انجام دینے سے پہلے۔ وَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِ وَقْتِهَا، ٹھیک ہے، وَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِ وَقْتِ الصَّلَاةِ، اگرچہ یہ خون نماز کے وقت میں نہیں ہے، فرض کرے ظہرین پڑھنی ہے، 10 بجے 11 بجے خون آئے تو بھی غسل کرنا پڑے گا۔ اذا لم تکن قد اغتسلت له بعد، البتہ جب اس عورت نے غسل نہیں کیا اس خون کا، خون کے بعد، اگر غسل کر چکی ہے تو پھر غسل کی ضرورت نہیں ہے۔ کما یدل علیہ خبر الصحاف، صحاف بظاہر کوئی راوی ہے، اس کی حدیث بھی اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ اگر نماز سے پہلے غسل کر چکی ہے تو پھر نماز کے وقت غسل کی ضرورت نہیں ہوگی، بشرطی کہ نماز کے وقت خون نہ ہو۔ وربما قیل بے اعتبار وقت صلاۃ، اور ایک قول کہتا ہے نہیں بھائی، اگر نماز کے وقت میں غسل کیا ہے سکندر اور اس کے بعد خون بھی آ جائے تو بھی غسل کی ضرورت نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، لیکن ولا جناب شاہد اللہ، اس قول کے لیے کوئی دلیل ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد و آلہ